السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں، یہ گفتگو آپ سن کے حیران ہوں گے۔ مولوی صرف آپ کو دو سنائیں گے۔ نمبر ایک، آپ کو ہم سنائیں گے احمد نقشبندی صاحب، اور اس کے بعد ایک اور ہے، اللہ میری توبہ استغفر اللہ، ان لوگوں کا بنے گا کیا؟ یہ میں حیران ہوتا ہوں یہ سن سن کے، ان کی قصے، کہانیاں، سٹوریاں۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، مجھے ان کے اوپر دکھ نہیں ہوتا کہ یہ بیان کر رہے ہیں، دکھ مجھے ان کے اوپر ہوتا ہے جو سامنے بیٹھ کر یہ بلے بلے باوا سبحان اللہ ماشاء اللہ کر رہے ہوتے ہیں، ان پہ دکھ ہوتا ہے۔ اب ہم ویڈیو دکھائیں گے احمد نقشبندی کی پہلی، اور دوسری جو ہے نا وہ سن کے آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے، اور آپ نے خود ناظرین سوچنا ہے کہ یہ اللہ کے ولیوں کی توہین کرتے ہیں یا وہ کرتے جن کے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ، جو دوسرا بندہ ہے بزرگ ہے، کیا کروں، کانوں کو ہاتھ لگانے کو دل کر رہا ہے۔ خیر ناظرین، ہم بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف، پھر انشاءاللہ ناظرین آگے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ ہر ولی کی 11ویں، مگر میرے غوث کی 11ویں پوری دنیا میں ہوتی ہے۔ کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ غوث اس شان کے مالک ہیں، غوث اس عظمت کے حقدار ہیں۔ غوث پاک کو اس شان کا مالک کسی کے باپ یا دادا نے نہیں بنایا، غوث پاک کو اس شان کا مالک آمنہ کے لال کے صدقے میں اللہ رب العزت نے بنایا ہے، اللہ رب العزت نے بنایا ہے۔ غوث پاک اس شان کے مالک ہیں، غوث پاک کو ان کے رب نے یہ مقام عطا فرمایا۔ ایک اور بات سناؤں، یوں ہی نہیں ہوتی ہے غوث پاک کی 11ویں، یوں ہی چپ لوگ یا غوث یا غوث یا غوث نہیں کرتے، اور بدبخت ہیں وہ لوگ جو غوث پاک کی نسبتوں کو مٹا کر کوئی اور نسبتیں لگاتے پھرتے ہیں۔ بدبختی ہے ان ظالموں کی۔ اینچو پینچو پیر بن جا رہا ہے، اینچو پینچو اپنا سلسلہ لگا رہا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ بات اب کی نہیں، 1000 سال سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ جتنے چشتی ہیں وہ سب قادری ہیں، اور کوئی بھی خالی چشتی نہیں لگاتا تھا، چشتی قادری لگاتا تھا۔ یہ تو چینچواں اب آئے میرے بھائی، یہ ہماری صفوں کو، اہل سنت کو برباد کرنے، یہ غرور اور تکبر کے مرکز ہیں، یہ جو ایسے ویسے پیروں کی نسبتیں لگا کر سلسلوں کے تعارف کروا رہے ہیں۔ بندہ نواز سرکار کبھی اپنے سلسلے کو بندہ نوازی نہیں کہے، کبھی اپنے سلسلے کو محمود چراغی نہیں کہے، کبھی اپنے سلسلے کو نظامی نہیں کہے۔ بڑے بڑے اولیاء اللہ اپنے سلسلوں کے نام چشتی اور قادری لگاتے تھے۔ جتنے نقش بندی گزرے ہیں 1000 سال سے، ہر نقش بندی قادری لگاتا تھا۔ ہر سہر وردی 1000 سال سے سہر وردی قادری لگاتا تھا، اور قادری تو قادری ہی رہتا تھا۔ مگر اب یہ ختم ہو گئی عظمت، غوث پاک کی عظمت کم کرنے کی منظم سازش چل رہی ہے۔ ہر رفائی قادری لکھتا تھا، ہر شاذلی قادری لکھتا تھا، کوئی صرف اپنا سلسلہ نہیں لگاتا تھا۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں آپ، ایک اللہ والا آپ ایسا نہیں بتا سکتے جو صرف چشتی لکھتا تھا۔ چشتی القادری، نقشبندی القادری، جنیدی القادری، سہروردی القادری، کیونکہ ہر ایک کو اپنی نسبت سے زیادہ فخر غوث پاک کی نسبت پہ تھا۔ یہ تھا غوث پاک کا معاملہ، اور یہ ہے غوث پاک کا معاملہ۔ میرے پیارے بھائیوں، اب سنیں آگے چل کر، اب آگے چل کے سنیں میرے غوث پاک کی شان کیا ہے۔ چپی نہیں ہوتی غوث کی 11ویں، چپنے لگتے ہر گھر پہ جھنڈے۔ میرا غوث شان کا مالک ہے، جس گھر پہ اس کا جھنڈا لگ جائے وہ گھر امن والا ہو جاتا ہے، وہ گھر رب کے فضل کے حقدار ہو جاتا ہے،
وہ گھر عطائے مصطفیٰ کا حقدار بن جاتا ہے. چھپ نہیں لگتا دوستو جھنڈا غوث کا. میرا غوث اس شان کا مالک ہے. خود اپنی شان یوں بیان کرتے ہیں, میں اگر مشرق میں ہوں, غوث اعظم فرماتے ہیں, میں اگر مشرق میں ہوں, میرا مرید مغرب میں ہے, اور اگر اس کا تہبند ہٹ جائے تو میں مشرق میں بیٹھ کر تہبند سیدھا کر دیتا ہوں. تہبند سیدھا کرنا کیا مطلب ہے میرے بھائی؟ جب نیند کی حال میں مرید اگر سو رہا ہو, سوتے وقت کسی کو کوئی کچھ یاد رہتا ہے؟ سوتا ہوا وہ تو غفلت میں پڑا ہوا ہے, مگر غوث پاک کہتے ہیں میں غافل نہیں ہوں. مرید بے خبر ہوگا مگر میں غوث اپنے ہر مرید سے باخبر ہوں. یہاں تک کہ اس کے حال و کیفیت تو دور کی بات ہے, اگر اس کی تہبند بھی ہٹ جاتی ہے تو اس سے بھی باخبر ہوں, اور چھوڑ نہیں دیتا ہوں, تہبند بھی سیدھی کر دیتا ہوں, اس کا ہر مسئلہ حل کر دیتا ہوں. اسی لیے تو غوث پاک نے فرمایا مریدی لا تخف اللہ ربی, میرے مرید نہ گھبرا, اللہ میرے ساتھ ہے, میں میرے رب سے کہہ کر تیرا مسئلہ حل کرا دوں گا, پریشان مت ہو. اسی لیے دنیا پکارتی ہے المدد یا غوث اعظم. بے خبر کو نہیں پکارا جا رہا ہے, باخبر کو آواز دی جا رہی ہے, المدد یا غوث اعظم, المدد یا غوث اعظم. میرے غوث نے, میرے نبی نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا. کیا کیا؟ اعلان نبوت. اور اسی نانا کے نواسے نے بغداد میں کھڑے ہو کر اعلان ولایت کیا. کیا کیا؟ اعلان ولایت. اللہ اللہ, غوث پاک سرکار اعلان ولایت فرماتے ہیں. بغداد کی جامع مسجد میں کھڑے ہو کر صرف 18 سال کی عمر میں غوث پاک سرکار نے اعلان کیا قدمی ہذی علی رقبتی کل ولی اللہ, میرا یہ قدم سارے اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے. بڑے بڑے اولیاء اللہ گردن جھکا کے کھڑے ہو گئے غوث پاک کی عظمت میں. اولین بھی کھڑے ہو گئے, آخرین بھی کھڑے ہو گئے, متقدمین بھی کھڑے ہو گئے, متاخرین بھی کھڑے ہو گئے, سب نے گردن جھکا دی میرے غوث پاک کے سامنے. سارے اولیاء اللہ گردن جھکا دیے. اب غوث پاک سرکار سے کسی نے پوچھا اے عبد القادر, آپ کو یہ شان کیسے نصیب ہوئی کہ آپ کا قدم سارے اولیاء اللہ کی گردن پر؟ ہائے 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 ہائے, غوث پاک سے پوچھ رہے ہیں. تو غوث پاک سرکار خود ارشاد فرماتے ہیں, یہ بھی اقتباس الانوار میں لکھا ہوا ہے. غوث پاک سرکار, ہر سنی کے گھر میں ہونا چاہیے یہ کتاب اقتباس الانوار. حالانکہ کتاب غوث پاک کی عظمت میں نہیں ہے, یہ کتاب چشتیہ سلسلے کے بزرگوں کی عظمت میں لکھی ہوئی ہے, مگر کیونکہ غوث پاک سارے ولیوں کے سردار ہیں اس لیے اس کتاب کا آغاز سرکار غوث پاک سے کیا گیا ہے. غوث پاک کے حالات زندگی لکھے گئے اس کے اندر. تو غوث پاک سے کسی نے پوچھا اللہ نے آپ کو یہ شان دی تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اب غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں, سنو قادریو, 11ویں کرنے والو, جھنڈا چڑھانے والو, اپنے آقا کی شان سنو. غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں, جب میرے نانا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے لیے لے جانے کے لیے جنت سے براق لائی گئی, حضرت جبریل علیہ السلام نے صدر شق کیا, شق صدر کیا, سینہ آقا علیہ السلام کا کھولا گیا, قلب اطہر کو نکال کر دھویا گیا, پھر سے قلب اطہر لگایا گیا, سینہ پھر سے جو ہے بند کیا گیا. اس کے بعد آقا علیہ السلام کے لیے براق لائی گئی جنت سے. تو وہ جو براق تھی اس کی ہائٹ جو ہے گھوڑے کی ہائٹ کے برابر تھی, ہے نا, گھوڑے کی ہائٹ کے برابر. تو آپ دیکھتے ہیں گھوڑے پر بیٹھنے کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں, وہ ایک فٹ ریسٹ کا استعمال کرتے ہیں جس پہ پیر رکھ کے چڑھتے ہیں, ہاں, یا نہیں تو پھر ایک چبوترے کے قریب اس کو کھڑا کر کے ایک ٹیبل وغیرہ چبوترا پیر رکھ کے اس کے اوپر چڑھ کے بیٹھتے ہیں. تو اب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہیں تو براق آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سر اقدس کے برابر ہے. تب حضور چڑھنا چاہتے ہیں براق پر بیٹھنے کے لیے, تو آقا علیہ السلام نے یوں نیچے دیکھا کہ پیر کہاں رکھوں,
غوث پاک فرماتے ہیں میرے رب نے مجھے حکم دیا، میری روح کو حکم دیا، اے روح عبد القادر حاضر ہو جا، میرا مصطفیٰ قدم رکھنا چاہتا ہے۔ سرکار غوث پاک فرماتے میری روح اس وقت قدم رسول کے نیچے حاضر ہو گئی، اور میرے آقا نے مجھ پر یعنی کہ میری روح پر اپنا ایک قدم رکھا اور ایک قدم اٹھا کر حضور نے اس براق پر ڈالا۔ اسی لیے غوث پاک فرماتے ہیں کہ جب میں پیدا ہوا تو وہ قدم رسول میری پشت پر ویسا کا ویسا موجود ہے۔ حاجی عابد صاحب ایک واقعہ اپنی بیٹی اویس کا بتاتا، کہتی ہیں اس کو کثرت احتلام کا مرض ہو گیا، ایک دن میں 2 دفعہ، پھر ایک دن میں 3 مرتبہ احتلام شروع ہو گیا۔ کہتے ہیں میں خود بھی اس کا علاج کروں اور ڈاکٹروں کے پاس بھی لے کے جاؤں، مگر بچہ میرا ٹھیک نہ ہو۔ تو یہ کر حضور غوث اعظم کی طرف توجہ کر کے نا، تو حضور غوث اعظم کی کتاب محسن اعظم فی مناقب غوث اعظم بلا ناگا پڑھ۔ وہ قسم اٹھا کر کہتی ہیں خدا کی قسم، جس دن اس نے اس کتاب کو پڑھنا شروع کیا حضور غوث اعظم کی، اسی دن اس کا احتلام کا مرض ٹھیک۔ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے پیر و مرشد، میں ان کے آستانے پر گیا، میں گیا تو رات کا وقت تھا، تو آپ نے جب مجھے دیکھا آتے ہوئے، تو آپ نے جب میں آپ کی دہلیز کو پار کرنے لگا تو آپ نے دروازہ زور سے بند کر دیا۔ دروازے کے اوپر جو مٹی پڑی ہوئی تھی گرد، وہ اڑ کر میرے چہرے کے اوپر پڑی۔ غوث اعظم کے شیخ عبد القادر جیلانی کے دروازہ زور سے بند کر دیا۔ خرائط الجواہر کے اندر لکھا ہے کہ آپ وہیں اسی وقت اس دہلیز کے اوپر اپنا سر رکھ کر بیٹھ گئے، اور اس رات جب آپ بیٹھ گئے عشاء کے بعد تو آپ کو احتلام ہو گیا، اور سردیوں کی رات میں آپ دجلہ ساتھ ہی بہتا تھا، دریا دجلہ، آپ وہاں سے جا کر آپ نے غسل کیا، کیونکہ شیخ کی دہلیز پر بے وضو کیسے بیٹھیں۔ اس رات ایک ایسی آزمائش تھی کہ 17 مرتبہ آپ کو احتلام ہوا، اور 17 مرتبہ آپ نے دریائے دجلہ سے غسل کیا۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی۔ ناظرین، آپ نے گفتگو تو سن ہی لی۔ یقین مانیے ان لوگوں نے عوام الناس کو اتنا گمراہی کے رستے پر چلا دیا، اب عوام کو بھی سمجھ نہیں آتی کہ کیا کرے، وہ بھی نہیں آگے بڑھ کر پوچھتی۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ اب حیران ہو گئے کہ یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا مقام ان لوگوں نے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا ہے۔ سوچے آپ، حالانکہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ وہ محبوب علیہ السلام کے امتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انہوں نے کلمہ پڑھا ہے، لیکن ایک امتی کا مقام کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا۔ کہتے ہیں جی، اب میں کیا کہوں، استغفر اللہ معاذ اللہ، کہتے ہیں جی اگر مریض سویا ہو نا تو ہوا کے ساتھ قمیض اوپر ہو جائے تو پھر اس کا جو سطر ہے اس کو ڈانپتے۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ ناظرین، میں ان سے ہٹ کر اگر آؤں تو قرآن نے ولی اگر کہا ہے نا تو محبوب علیہ السلام کے صحابہ کی طرف دیکھیں، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ قرآن کہہ رہا ہے پس ایسے ایمان لے کر آؤ جیسے محبوب علیہ السلام کے صحابہ لے کر آئے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن پاک کے اندر محبوب علیہ السلام کے صحابہ کے تذکرے فرمائے، اور صحابہ کی جماعت کون سی جماعت ہے جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں ان پہ راضی ہے، مجھ پہ راضی۔ اور جب ان کے سامنے رب العالمین کا قرآن آتا، محبوب علیہ السلام کا فرمان آتا، تو فوراً یہ کیا کہتے ہیں انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ جب ان کے سامنے رب العالمین کا قرآن آ جاتا، محبوب علیہ السلام کا فرمان آ جاتا، تو فوراً کیا کہتے ہم نے سن بھی لیا اور ہم نے مان بھی لیا۔ باقی ناظرین، یہاں پہ لمبی چوڑی گفتگو کرنے کی بجائے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں عقیدت توحید نصیب فرما دے، اور اللہ پاک ہمیں محبوب علیہ السلام کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ، صحت تندرستی والی، ایمان والی، لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔